اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین على سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین غاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا مع الصادقین صلوات سامعین مکرم، ناظرین مکرم، قرآن مجید کی ایک انتہائی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کے کلمات ہیں کونوا مع الصادقین۔ معنی و مفہوم یہ نکلتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جیسا کہ نبی کریم نے فرمایا، قرآن مجید کے ہر لفظ کے 70 ظاہر معنی ہیں اور 70 باطن معنی۔ اگر ایک معنی ظاہر ہو کے ہمارے سامنے آئے اور کوئی دوسرے معنی کو بیان کر رہا ہو تو ہمیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ یہ معنی باطل ہے، اگر اس معنی کا سورس امام پہ منسوب ہو تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ باطل ہے، کیونکہ ابھی 2 معنی ظاہر ہوئے ہیں، 68 اور باقی ہیں ظاہر میں، اور 70 اور باقی ہیں باطن میں۔ یہ جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ توبہ کی 119ویں آیت ہے۔ سورہ توبہ میں کل 129 آیات ہیں، 16 رکوع ہیں، 2527 کلمات ہیں اور 11360 حروف ہیں۔ یہ سورہ ترتیب کے اعتبار سے نواں سورہ ہے۔ اس سورہ کا خاصہ یہ ہے کہ ائمہ علیہم السلام نے فرمایا ہے، معصوم کی احادیث وارد ہوئی ہے کہ اس سورہ کو پڑھتے ہوئے ہمیں بسم اللہ نہیں پڑھنا، اعوذ باللہ من غضب الجبار، اس کلمے کی تلاوت کرنی ہے۔ ذرا سا ٹیکنیکل 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اس سورہ کو سورہ فاضحہ بھی کہا جاتا ہے، فاضحہ لفظ فضیحت سے۔ اب اس سورہ کو سورہ فاضحہ کیوں کہا جاتا ہے وہ بھی سن لیجئے اور یاد رکھیے گا۔ اس سورہ کو سورہ فاضحہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورہ میں خدا نے منافقوں کی بے عزتی کی ہے، ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے، یعنی منافقین کو ان کی اوقات بتائی ہے پروردگار عالم نے۔ تو طریقہ الوہیت یہ ہے کہ منافق کو عزت نہیں دی جائے گی بلکہ فضیحت کی جائے گی۔ اگر آپ توجہ فرمائیں، منافقین کی فضیحت کی جائے گی، عزت نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد اس کا دوسرا نام سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ اسے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ پروردگار نے اس سورے میں کافرین پہ عذاب، مشرکین پہ عذاب اور ان کے انجام کا تذکرہ کیا ہے، لہذا اس سورے کو سورہ
तौबा भी कहा जाता है, सूरह फातिहा भी कहा जाता है। अब इस सिलसिले से मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ इसके खुसूसियात बता देता हूँ। तफसीर अयाशी में अबू बसीर से मनकूल है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि अबू बसीर नाबीना थे, दोनों आँख से आपको सुझाई नहीं देता था, लेकिन आले मोहम्मद के यहाँ इनकी कुन्नियत अबू बसीर थी और आले मोहम्मद ने ये कुन्नियत दे के ज़माने को बताया कि हमें देखने के लिए इन आँखों की ज़रूरत नहीं है, इन आँखों की ज़रूरत है। अब ये हमारे छठे मौला से, देखिए मैंने क्यों सूरह तौबा की एक आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया, क्योंकि जो पहला सवाब सूरह तौबा की तिलावत का है वो छठे इमाम के हवाले से। छठे इमाम फरमाते हैं कि जो शख्स हर माह सूरह बरात, इसका एक नाम सूरह बरात, सूरह फातिहा, सूरह तौबा। बरात इसलिए है क्योंकि हमें मुनाफिकीन से बेजारी का ऐलान करना है इस सूरह के जरिए। अब आगे इसकी वजाहत भी हो जाएगी। आप फरमाते हैं कि जो भी इसकी तिलावत करेगा उसके दिल में कभी निफाक दाखिल नहीं होगा। ऐसा करें आप, सिर्फ उसके दिल में कभी निफाक दाखिल नहीं होगा। और जो मेरे सामीन इस वक्त बैठे हुए और जो नाज़रीन मुझे सुन रहे हैं, खुसूसन इमाम के इस जुमले पे दुआ मुझे दे दीजिएगा ताकि मैं अपने आप में मुतमईन हो जाऊं। पहला फ़िक्रा इमाम ने क्या फरमाया कि वो कभी मुनाफिकीन में से नहीं होगा, उसके दिल में निफाक दाखिल नहीं होगा। अब आम बंदा नहीं, ज़ाकिर, खतीब, आलिम, मुज्तहिद ये नहीं कह रहा है, बल्कि इमाम वक्त छठे इमाम ये फरमा रहे हैं कि उसके दिल में कभी निफाक दाखिल नहीं होगा। और सूरह बरात, सूरह तौबा, सूरह फातिहा की तिलावत करने वाला अली का हकीकी शिया करार पाएगा। एक एक जुमले को नोट करें कि हकीकी शिया करार पाएगा। और सुने, और क़यामत के दिन वो शियाने अली के साथ बैठकर जन्नत के दस्तरखान पर नेमाते इलाही खाता रहेगा और लोग हिसाब देते रहेंगे। किताब का नाम नोट करें, किताब सबाबुल अमाल इकाबुल अमाल। इसमें फिर मेरे छठे मौला से मंसूब है कि जो शख्स हर माह सूरह बरात की तिलावत करेगा उसके सीने में, दिल में कभी निफाक दाखिल नहीं होगा। दो हवाले मैंने जानबूझ के दिए और वो अमीरुल मोमिनीन का शिया होगा। अब मजमुउल बयान में रसूल अकरम से मरवी है कि जो सूरह बरात की तिलावत करेगा क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत करूंगा। और जब रसूल मैं कह दे तो फिर रोकने वाला कायनात में कोई है नहीं। और उसके हक में गवाही दूंगा कि वो निफाक से बेजार है। अब जिसके हक में रसूल कह दें कि मेरे माबूद ये निफाक से बेजार है, तो पूरे महशर के मैदान में किसी को ये हक हासिल नहीं कि वो कहे नहीं मुनाफिक है, वरना उम्मत से भी खारिज, दीन से भी खारिज, इस्लाम से भी खारिज। फिर फरमाते हैं कि ऐसे शख्स के गुनाह और बुराइयां मिटा दी जाएंगी और जब तक वो जिंदा रहेगा उस वक्त तक अर्श और उसके हामिलीन उसके लिए दुआए खैर करते रहेंगे। ये फवायद हैं जो मैंने आपकी खिदमत में सूरह तौबा के सिलसिले से बयान कर दिया। इसी सूरह तौबा की 119वीं आयत है कूनू मास सादिकीन, जिसका तर्जुमा मैं करने लगा हूं, सिर्फ आप मुलाहिजा करें, लुत्फ आ जाएगा। खुदा हुक्म दे रहा है सादिकीन के साथ हो जाओ। कूनू मास सादिकीन, सादिकीन के साथ हो जाओ। अल्लामा जवादी मरहूम जब कभी इंडिया तशरीफ लाते थे और हम तलबा हुआ करते थे उस ज़माने में अनवारुलूम में, तो वहाँ पे ज़ोहरैन के बाद वो मुख्तसर तकरीर करते थे जो 35 मिनट, कभी 40 मिनट, कभी 25 मिनट पे मुश्तमिल हुआ करती थी। उस वक्त वो तकरीर बड़ी बुरी लगती थी, बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती थी। उसकी वजह मैं बता देता हूँ, क्योंकि नमाज के बाद फ़ौरन खाने का वक्त होता था। लेकिन थोड़ी बातें उस तकरीर की आज भी याद है। एक बार रबीउल अव्वल के महीने में जब आप तशरीफ लाए, या उसके बाद का महीना रहा होगा, बहरहाल, तो आपने तकरीर इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के हवाले से की और उस तकरीर में लफ्ज़ सादिकीन को इल्मुल आदात से साबित किया। आप मुलाहिजा फरमाएं, इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। स्वाद के अदद जो है वो 90
اور دال کے 4، قاف کے 100، یہ کے 10 اور نون کے 50، کل عدد جو بنتے ہیں وہ 255۔ شاید آپ نے توجہ نہیں کی، صادقین کے کل عدد جو بنتے ہیں وہ 255، 2 5 5، اگر اسے یکجا کریں تو عدد 12 آتا ہے۔ یعنی علم الاعداد سے یہ ثابت ہے کہ صادقین 12 ہیں، ہمیں ان کے ساتھ ہو جانا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یقین جانے میرے مولا صادق علیہ السلام کی زندگانی سب سے سخت ترین۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت بنو امیہ بنو عباس آپس میں لڑ رہے تھے، امام کو موقع فراہم ہوا۔ آپ صرف ایک بار نگاہ عمیق سے ہمارے چھٹے مولا کی زندگانی کا مطالعہ کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ امام نے کس صعوبت میں زندگی گزاری ہے، کن مشکلات میں زندگی گزاری ہے۔ بنو امیہ بھی آپ سے دشمنی رکھے ہوئے، جو نئی حکومت بننے والی ہے بنو عباس کی، وہ بھی آپ کے دشمن، یعنی دونوں کی دشمنی امام کی ذات سے۔ اس کے باوجود دین محمدی کو مذہب جعفری یقین جانے اس طریقے سے پھیلایا۔ اور ایک یاد رکھیے گا، ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو ہمارے مدرسے کا بگڑا ہوا اور طلاق شدہ طالب علم ہوتا ہے وہ بھی غیروں کا امام ہوتا ہے۔ خدا کے لیے آپ توجہ فرمائیں، جو میرے ناظرین ہیں وہ بھی توجہ فرمائیں۔ جو ہمارے مدرسے کا، اس کا دعویٰ ہم نے نہیں کیا، اس نے ہی کیا ہے کہ لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال جعفر صادق کے قیادت میں زندگی نہیں گزاری ہوتی، جعفر صادق مولا کو استاد نہیں بنایا ہوتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ یہ ابو حنیفہ کا چلتا پھرتا جملہ ہے جسے ہر بندہ جانتا ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں کہ جو ہمارے مدرسے کا بگڑیل طالب علم، کیونکہ ایک عرصہ زندگی الہ آباد میں بھی گزارا، اس لیے یہ لفظ میں نے وہاں سے اٹھایا کہ جو ہمارے مدرسے کا بگڑیل طالب علم ہے، طلاق شدہ ہے، وہ بھی غیروں کے مذہب کا امام ہے، تو جس مذہب کا ابو بصیر ہوگا، اور ہمیشہ حکومت نے اپنے پروڈکٹ کو آل محمد کے مقابلے پہ لانے کی کوشش کی۔ اپنی پڑھی ہوئی ہر بات کے حوالے کے لیے میں آمادہ ہوں، اور دھیرے دھیرے میں کتابیں ایک کے بعد ایک اٹھاتا رہوں گا۔ یاد رکھیے گا، ہر فقرے کے حوالے کے لیے میں موجود ہوں۔ جو ہمارے مدرسے کا بگڑیل تم کہہ رہے ہو، ہم نہیں۔ یہ واقعہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے امام حسن نے کسی سے کہا تھا اتر غلام زادے، اور وہ روتا ہوا باپ کے پاس گیا تو باپ نے کہا جاؤ لکھوا لاؤ۔ اب تمہاری تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن نے لکھ کے دے دیا، ہماری تاریخ نہیں کہتی، تمہاری تاریخ کہتی ہے امام حسن نے لکھ کے دے دیا۔ لیکن ایک چیز اور بھی تو سوچ سکتے ہو، بیٹے نے سوچا ہو قبر اپنی اپنی باپ کو کیوں دوں، خود نہ رکھ لوں۔ تو یہ بھی تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم نے پڑھا، کبھی چھٹے امام نے نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں پڑھایا ہے، تم ہمارے طالب علم ہو۔ یہاں بھی تاریخ کی سیاہی کچھ ضرور بھی ضرور ڈگمگائی ہے، کیونکہ یاد رکھیے جب بھی کسی کو آگے بڑھنا ہوتا ہے نا، آل محمد کا سہارا لیتا ہے۔ میں نے پوری تاریخ نچوڑ کے آپ کے سامنے ایک جملے میں پڑھ دی ہے، آپ نے غور نہیں کیا۔ جب بھی کسی کو ہائی لائٹ ہونا ہوتا ہے، آگے بڑھنا ہوتا ہے، آل محمد کا سہارا لیتا ہے۔ طاہر القادری نے پہلے علی علی کیا، پھر فاطمہ فاطمہ کیا، پھر حسن حسن کیا، پھر حسین حسین کیا، لیکن ایک دن اپنی اوقات خود کھول کے لے آیا۔ اپنی اوقات خود اس نے کھول دی، یہ کہہ کے کہ کوئی دروازہ نہیں جلا تھا۔ اس کا مطلب ہر انسان
आले मोहम्मद का सहारा लेता है, तो वैसे ही अबू हनीफा ने भी सहारा लिया छठे इमाम का, कि कुछ तो इज्जत मिले। तो किया होता आपने, कुछ तो इज्जत मिले। लेकिन बार बार इमाम ने नहीं, इमाम के चाहने वाले ने जलील और रुसवा करके बताया कि इज्जतें और होती हैं, फजीहतें और होती हैं, इज्जतें और होती हैं। भाई बहलोल के एक ढेले ने, अब इस जुमले पे भी मैं कहूँ, अब मुझे नहीं पता बहलोल को तुराब से ऐसी कौन सी उनसीयत कि ढेला एक होता था, मसले 3 हल होते थे। जो तुम्हारे मजहब का इमाम है वो कहता है जो चीज मौजूद है वो दिखाई देनी चाहिए। दूसरा दावा ये था कि आग आग को नहीं जला सकती। काश आपने तवज्जो किया होता। दावे उसके 3 थे, जो चीज मौजूद है, और उसका तीसरा दावा था हर काम खुदा करता है। ये अपने तलबा को समझा रहा था। हमारे मजहब का बहलोले दाना कभी भी ले आओ जिसे तुम दीवाना कहते हो, जब वो ऐसा है लेके आओ। जैसे ही अपने तलबा को वो समझा रहे थे, इन्होंने एक ढेला उठाया, मारा, आग बबूला हो गए। वक्त के मुज्तहिद को मार दिया, वक्त के आलिम को मार दिया, बल्कि वक्त के उनके मुताबिक उनके इमाम को मार दिया। आए हाकिम के पास, बहलोल ने मुझे ढेला मारा है। बुलाया जाए बहलोल को। बहलोल तुमने ढेला मारा है? कहा ना। कहा सारे तौलबा ने देखा मारा है। कहा अच्छा ये बताओ खुदा के सिलसिले से क्या अकीदा है? सारे काम खुदा करता है। कहा कभी ढेला भी खुदा ने मारा, ये ढेला भी खुदा ने मारा है। कहा हुजूर इसका दूसरा अकीदा ये है कि आग आग को जला नहीं सकती। अबू हनीफा तुम काहे से बने हो? कहा मिट्टी से। ढेला काहे का था? मिट्टी का। अच्छा जब ढेला पड़ा तो तुम्हें दर्द हुआ? का बहुत ज्यादा, अभी भी सूजन है। और क्या होता, अभी भी सूजन है, अभी भी वरम है, अभी भी मामला ये है कि मुझे दर्द हो रहा है। बस बहलोल का जवाब सुनिएगा। बहलोल ने पलट के कहा भाई जो चीज होती है वो दिखाई भी तो देती है, दर्द दिखाओ। तो हमेशा हुकूमत ने अपने प्रोडक्ट को आले मोहम्मद के मुकाबले पे लाने की कोशिश की। अब मेरा जुमला सुन लीजिए। मंसूर दवानिकी मलून ने, मंसूर दवानिकी मलून ने, इसे दवानिकी इसलिए कहते हैं कि ये बहुत बखील था। किसी भी, बल्कि उस दौर के और खुलफा के लिए भी मशहूर है कि ये पत्थर से पानी निकाल लेते थे, ऐसे बखील थे, ऐसे बखील थे। देखिए जब से हमारे मजहब में तबर्रा जैसी इबादत को खफीफ किया गया है, जलाली जैसे मलून गुस्ताखी करने लगे। हमारे मजहब में नमाज जैसी इबादत है तबर्रा, लेकिन सलीके के साथ किया जाए। हमेशा इन्हें बताया जाए कि फदक का गासिब कौन है। देखिए अगर ऊंट के नाक से नकेल निकाल दी जाए ना तो बिलबिलाने लगता है, लेकिन नकेल डाले रखी जाए तो फिर अपनी हैसियत और औकात को नहीं भूलता है। मुखालिफे ज़हरा के नाक में नकेल डाले रहिए ताकि ये बिलबिलाने न पाए, बिलबिलाने न पाए। अब देखिए हुकूमत ने इस प्रोडक्ट को कैसे पेश किया। मंसूर दवानिकी मलून ने ऐलान किया कि जो मौला सादिक से मसला पूछेगा उसे जुर्माने के तौर पे 1 दिरहम देना होगा, और जो अबू हनीफा से मसला पूछेगा उसे 1 दिरहम इनाम में मिलेगा। लोग अड़ गए, कहने लगे सरकार हम उस मलून के पास कभी नहीं जाएंगे। इमामत उसे कहते ही नहीं जो नुकसान करा दे, इमामत उसे कहते ही नहीं जो नुकसान करवा दे। इमाम ने कहा नहीं, जाओ पहले जाके जो भी मसला पूछना अबू हनीफा से पूछो, 1 दिरहम इनाम में लो, 1 दिरहम
मुझसे आके पूछो, जो बातिल माल लेके आए हो उसे वापस करो। इमाम ये भी कह सकते थे नहीं, खुदा के लिए मत जाना उधर, मेरे पास ही आओ। इमाम ने उधर क्यों भेजा? पता है इसके पीछे सियासत क्या थी, इसके पीछे हिकमत क्या थी। इमाम बताना ये चाहते थे कि हुकूमत की भी शरीयत देख लो, इमामत की भी शरीयत देख लो। तुम्हें हुकूमत की भी हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। और एक वाकया जल्दी से मैं आपको और सुनाऊं, फिर किताब आपकी खिदमत में पेश करता हूं। वाकया ये है कि ये अबू हनीफा किस किस्म का था। छठे इमाम एक बार असा लिए खड़े थे, तो इस मनून ने कहा कि आप इतने बुजुर्ग तो नहीं हुए कि असा लेके खड़े हो जाए। लोगों ने घेर रखा था, बाजार था, घेर रखा था, आप इतने बुजुर्ग तो है नहीं जो असा लेके खड़े हो। इमाम ने कहा हमें कभी असा की जरूरत नहीं, मगर लिया इसलिए है कि ये रसूल का असा है। असाए रसूल है इसलिए लिया। सुनिएगा बहुत गौर से, असाए रसूल है। मजमा तो इमाम को घेरे हुआ था, घेरे हुआ था। जैसे ही इसने सुना ये रसूल का असा है, इसने झट से यहाँ बोसा, रसूल के असा का यहाँ बोसा, यहाँ बोसा, यहाँ बोसा लेना शुरू किया। इमाम ने पलट के कहा ये सफेद जहन्नमी है। जहन्नमी है और किया ये अब दलील सुनना मेरे लाल, क्या खूबसूरत दलील दी है इमाम ने। इमाम खुद खड़े हुए, ये इमाम ने असा लिया। उसने कहा आप इतने बुजुर्ग तो नहीं हुए। इमाम ने कहा रसूल का असा है। उसने झट चूमना चालू किया। इमाम ने कहा यह सफेद जहन्नमी है। जुमला सुनिएगा इमाम का। इमाम ने कहा सफेद जहन्नमी है। लोगों ने पूछा रसूल के असा को चूम रहा है, क्या रसूल का खून खड़ा है? उसकी तरफ मुतवज्जह नहीं हो रहा। रसूल का असा। अब जुमला आपकी खिदमत में पढ़ ही दूं। यह तरीका किसका था? अबू हनीफा का। क्या किया? असा को चूमा, असल को छोड़ा। मिजाज से मिजाज मिला दूं, क्योंकि मैं तारीख का बंदा हूं, तारीख से तारीख जोड़ देता हूं। असा को चूमा, असल को छोड़ा। यही तो आज भी हो रहा है। बाल चूम रहे हैं, हाल छोड़ रहे हैं। हाल चूम रहे हैं, हाल को छोड़े हुए। एक सलावत इनायत फरमा दे मोहम्मद वाले। यकीन जाने ये वो चीजें हैं जिसे मैं चाहता हूं बार बार मैं अपने नौजवानों से कहूंगा कि देखिए तबर्रे को हल्का न समझिए। कतई तौर पे ये बेहतरीन इबादत है, सलीके के साथ इसे करते रहें, नाक में नकेल डाले रहें। याद रखिएगा हम मजलूम होते हैं तो जबान दे देते हैं, लेकिन हम किसी दौर की उम्मीद पे जी रहे हैं। जमाना कहता है कि आपके अइम्मा ने आखिरी इमाम के आने का वक्त क्यों नहीं बताया? अच्छा हुआ नहीं बताया। यहाँ सारे तलबा खुसूसन मेरे दोस्त अहबाब भी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे। अच्छा हुआ नहीं बताया, इसके पीछे का फलसफा सुन ले क्या है। आखिरी इमाम के आने का वक्त बता देते, चाहते तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि इल्म कुल का नाम आले मोहम्मद बता सकते थे। नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? चलते हैं स्कूल। फिर से एक बार दिल चाह रहा है मेरा आज
اور سب کو لے کے چلتے ہیں. اگر اسکول میں یہ پتا چل جائے کہ اگلے سیکشن کا جو ٹیچر ہے وہ نہیں آ رہا ہے تو بستہ پنکھے کے ڈنڈوں پہ نظر آتا ہے. میں مثال بھی دیتا ہوں نا تو بڑے سلیقے کی, ذرا سا توجہ کیجئے گا. اگر بچوں کو یہ پتا چل جائے کہ جو نیکسٹ پیریڈ ہے اس کا ٹیچر نہیں آ رہا تو بستہ پنکھے پہ, بینچ الٹ دی جاتی ہے, وائٹ بورڈ نیچے, قلم زمین پہ بکھرا ہوا. لیکن اگر یہ نہیں پتا چلا طلباء بیٹھے ہوئے ہیں, اب آئیں گے, اب آئیں گے, اب آئیں گے, یہ خوف بنا ہوا ہے, اب آئیں گے. امام نے کیوں نہیں بتایا ہم کب آئیں گے؟ تاکہ تم باقی رہو, دشمن ڈرے رہے. اب آئیں گے. یہ خوف برقرار رہنا چاہیے, یہ خوف ہمیشہ باقی رہنا چاہیے. یاد رکھیے کہ ہم جب بھی آل محمد علیہ السلام کے حق میں بولیں گے دشمن جلے گے. مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. آصف جلالی یعنی غیر حلالی کا ویڈیو آئے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا. ہمارے خطبہ, ذاکرین, شورا, علماء کو چاہیے کہ احتجاج درج کریں. اب کس چیز کا انتظار ہے؟ اب تو اس نے جناب فاطمہ پہ بولا ہے, آپ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ابھی مختار پہ بول رہا ہے. توجہ کیا ہوتا, آپ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ابھی مختار پہ بول رہا ہے, ایسا ہے ویسا ہے. نہیں, ہم تو اس وقت بھی احتجاج کر رہے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں کہ یاد رکھیے آل محمد کے خلاف جب بھی کوئی زبان کھولے گا وہ زبان نہیں کھولتا, اپنے اندر کی کثافت باہر نکالتا. اور کئی دن پہلے میں نے اپنا ہی جملہ فیس بک پہ ڈالا تھا, پھر اسے دوہرا رہا ہوں. آصف جلالی جیسے لوگ, یعنی آصف جلالی نہیں, غیر حلالی, ام ابیحہ کی شان میں گستاخی کر کے اپنے ام کو عام کر رہے ہیں, اپنی ام کو عام کر رہے ہیں. یہ صاحبان نظر کے لیے فقرہ تھا. خدا کی قسم امام کا جو دور ہے بڑا سخت دور ہے. اسی دور کے ایک حاکم کا نام ولید بھی ہے, کیونکہ سب سے زیادہ زندگانی ہمارے آخری امام کے بعد جو گزاری ہے, ہمارے چھٹے امام نے گزاری ہے تقریباً 65 سال. 12 سال تو آپ اپنے دادا کے ساتھ رہے اور 31 سال اپنے بابا کے ساتھ رہے. 31 سال اپنے بابا کے ساتھ رہے. اس دور میں 12 حاکم آئے, 10 بنو امیہ کے, 2 بنو عباس کے. بنو امیہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا مروان الحمار پہ. اب ایک خوبصورت جملہ آپ کی سماعت کے حوالے کر دوں. حمار پہ خاتمہ ہوا, حمار جیسے سے شروعات ہوئی. مروان الحمار, حمار گدھے کو کہتے ہیں. ایک حمار یعنی گدھے پہ خاتمہ ہوا اور دوسرے گدھے سے شروعات ہوئی, جس کا نام ابو العباس صفا تھا. منصور دوانقی اور ابو العباس صفا یہ دونوں بھائی تھے. دیکھیں, میں جب رشتے بتاؤں دشمنان آل محمد کے تو کنفرم ہو کے نہ سنیے گا. جملے بڑے قیمتی ہیں. جب میں دشمنان آل محمد کے رشتے بتاؤں تو کنفرم ہو کے نہ سنیے گا. کیوں؟ امام حسن کا وہ فقرہ یاد نہیں, جب فقیر شام کے دربار میں گئے اور بہت سونے گستاخی کی تو ایک اور اسی ولید کے گھرانے کے بندہ کھڑا ہوا, اس نے بھی مولا کے شان میں گستاخی کی. امام نے پلٹ کے کہا تو چپ ہی بیٹھ جا, تو جسے باپ کہتا ہے وہ عمر میں 3 سال چھوٹا ہے. اس واقعے کا مختصر حوالہ اگر دوں تو علامہ جوادی نے بھی اپنی کتاب نقوش عصمت کے اندر درج کیا اس حوالے کو. یہ بھی یاد رکھیں.
یہ ولید کتنا ملعون تھا، اس کے سلسلے سے صرف ایک جملہ سن لیجیے. ایک بار یہ اپنی ہی کنیز کے ساتھ کچھ ایسے فعل انجام دے رہا تھا جس کا میں نام نہیں لیتا. صبح کی نماز کا وقت ہو گیا. اس نے اپنی کنیز کو اپنا لباس پہنا کے مسلمانوں کی جماعت پڑھانے کے لیے بھیج دیا. اب اگر جملہ لطیف ہو تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. کیا کیا؟ کوئی غسل نہیں، نہ کنیز کو کروایا نہ خود، بھیج دیا. جسے تم خلیفہ کہتے ہو نا، ان کی ذرا سا حیثیت اور اوقات کو تو پہچانو. کیونکہ شاہد رضوی نے کبھی ڈر کے خطابت نہیں. ایک جان وہ بھی علی کی جوتیوں پہ نثار، ہزار ہو وہ بھی ان کے اولاد کی جوتیوں پہ نثار. سنیں لیکن غور سے تاریخ. کیا کیا؟ اپنی کنیز کو اپنا لباس بے غسل اپنا لباس پہنا کے بھیج دیا، اور امت مسلمہ نے خضوع اور خشوع کے ساتھ غور کیا. ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز جماعت پڑھ لی، اور ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ بنو امیہ کے یہاں نہ اونٹ اونٹنی میں تمیز ہوتی ہے، نہ مرد عورت میں تمیز کہ نہ اونٹ اونٹنی میں تمیز ہوتی ہے، نہ مرد اور عورت میں تمیز ہوتی ہے. یاد رکھیے گا میرے دوستو، یہ جملہ آپ کو بہت سی تواریخ میں مل جائے گا. ابھی میں اہل سنت تاریخ کا بھی حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ شیعہ تاریخ سے پڑھ رہا ہوں، اب اہل سنت تاریخ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. خود یہ ملعون کئی بار اس نے ایسے، ولید یہ وہ ملعون ہے جس نے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ ناجائز رشتے قائم کیے. یہ جو آج القاعدہ اور دیگر اس قسم کی سوچ رکھنے والے جہاد النکاح کو جا رہی ہیں، ہمیں تعجب نہیں. بھائی جہاد النکاح والی اپنے بچے سے علی تو نہیں منوا سکتی. یہ یاد رکھیے گا، جہاد النکاح والی اپنے بچے سے. یہ میں نے تھوڑا سا ضمناً حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی کتاب سے پڑھنے لگا ہوں. چند سطرے شجرہ خبیثہ کے اوپر پہلے سن لیں. اس کے بعد ہمارے شیعہ مذہب میں بھی کچھ سادہ لو جو کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، وہ اس بات پہ کہ بنو امیہ اور آل محمد کا گھرانہ نعوذ باللہ 70 توبہ کر کے کہہ رہا ہوں ایک تھا نہیں. ذرا سا تاریخ کا مطالعہ کر لیں. دیکھیے میں آپ کے سامنے شجرہ پڑھ رہا ہوں. امیہ عبد الشمس کا غلام تھا، لڑکا نہیں تھا. امیہ عبد الشمس کا غلام تھا، لڑکا نہیں تھا، وہ بھی نالائق. اس کے یہاں 2 بیٹے حرب اور ابو العاص. حرب کے بیٹے کا نام ابو سفیان، ابو سفیان کے بیٹے کا نام معاویہ، معاویہ کے بیٹے کا نام یزید. تم جو ابو سفیان کو عمران کے مقابلے پہ لا رہے ابو العاص کے ہاں 2 بیٹے، ایک کا نام حکم، دوسرے کا نام عفان. عفان کے ہاں جو بیٹا ہوا اس کا نام عثمان. رشتہ داری ختم. کاش آپ نے توجہ کیا ہوتا، ابھی بھی غور نہیں کیا. ابو العاص کے ہاں 2 بیٹے، ایک حکم ایک عفان. حکم کے بیٹے کا نام مروان. اللہ ایسے ناموں سے اور اس کے بیٹے کا نام عبد الملک. ادھر ابو العاص کے دوسرے بیٹے کا نام عفان، عفان کے بیٹے کا نام عثمان. اب جو آپ کہتے نہیں رشتہ داری تھی عثمان کے ساتھ، تو اس مغالطے کو دور کر لے. غلام زادے اور ہیں، امام زادے اور ہیں. یہ یاد رکھیے گا. اب ایک صلوات آپ پڑھیں تو میں سب سے پہلے عبد الملک کی قلعی کھول رہا ہوں.
अब जो बीबी से जितनी मवद्दत रखता है, एक एक जुमले पे उतना उतना बोलेगा, जितनी मवद्दत रखता है, क्योंकि जब इनकी तारीफ होती है तो सना करना लाजिम है, जब इनकी तारीफ हो तो दादो तहसीन लाजमी है, जब इनके दुश्मन की बुराई बयान हो और वो भी अपनी किताबों से नहीं, तो फिर खुश होना लाजमी है। क्योंकि इमाम से पूछा गया था, मौला मोहब्बत का मेयार क्या है, आपको चाहना? आपने फरमाया नहीं, सूरज रोशनी दे रहा है, ये तो हर आंख वाला कह रहा है, खुशबू है, हर नाक वाला कह रहा है। तो हम अच्छे हैं तो हमसे मोहब्बत हर कोई करेगा, जो सैयद नस्ल हो कोई करेगा। तो फिर आपके चाहने का मेयार क्या है? का देखो हमारे दुश्मन से दुश्मनी कितनी है। अब सुन लीजिए, ये अब्दुल मलिक जो था, अब्दुल मलिक जो था, मेरी तरफ मुतवज्जे है, अब्दुल मलिक जो था, ये पहले बड़ा मुत्तकी जाहिद और हर वक्त कुरान पकड़े बैठा रहता था। कभी सूरह तौबा, कभी सूरह दुखान, कभी सूरह अनकबूत, कभी सूरह आले इमरान, कभी सूरह हुजरात, कभी सूरह कमर, कभी सूरह नबा, कभी सूरह फज्र, कभी सूरह वाक़िया, कभी सूरह रहमान, कभी सूरह नमल पढ़ रहा है, कभी सूरह तौबा पढ़ रहा है, कभी सूरह यासीन पढ़ रहा है, कभी सूरह रहमान पढ़ रहा है, कभी सूरह दुखान पढ़ रहा है, कभी आले इमरान पढ़ रहा है, कभी बकरा पढ़ रहा है, कभी अलग अलग सूरह पढ़ता जा रहा है। लेकिन जैसे ही इसके कान में ये खबर आई कि तेरा बाप मर गया और सब तुझे हुकूमत के लिए ढूंढ रहे, इसने कुरान को एक लात मारा कि आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, अब मैं चला हुकूमत के लिए। यहीं से जमाने को समझना चाहिए कि हुकूमत वाले कुरान से कितनी मोहब्बत करते हैं और इमामत कितनी करती है। तुम्हें हुकूमत मिली, तुमने लात मार दिया, इमामत को शहादत मिली। इसने लात मारा क्या से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। भाई आप वाक़े से वाक़े को नहीं मिलाएंगे, मिलाइए तो तब तो मजा आएगा। इसने कुरान को लात मारा और मार के कहा कि आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, मैं चला हुकूमत के लिए। अब भी नहीं समझे रसूल ने क्यों कहा था कुरान और अहले बैत साथ। जिन्हें हाकिम बना रहे हो वो कुरान को ठोकर मार रहे हैं। हम जिन्हें इमाम मानते हैं वो नोके नेजा से भी तिलावत कर रहे हैं। अबू सईद खुदरी की रिवायत है, ये रसूल का सहाबी कहता है कि एक मर्तबा रसूल ने अपने बाल बनवाए, मैं ताजीमन उठा के ले गया और ले जाने के बाद अपने घर की अलमारी में रख दिया। सोया हुआ था रात में, मैंने देखा कि अलमारी से नूर निकल रहा और हर बाल से कुरान के अलग अलग सूरे के तिलावत की आवाज आ रही है। अबू सईद खुदरी कहता है मैं ताज्जुब में पड़ गया। 33 उलमाए अहले सुन्नत ने इस वाक़े को लिखा कि रसूल के बाल ने कुरान के अलग अलग सूरे की तिलावत की। ए दीवानो, बेजान बाल तिलावत करे मान लेते हो। जो जुमला मैंने पढ़ा वो तारीखुल खुलफा में सुयूती ने सफा नंबर 150 पे लिखा है। ये भी अहले सुन्नत हवाला। अब सुनिए, तारीखुल खुलफा के सफा नंबर 152 पे लिखा है कि अब्दुल मलिक झूठ बहुत बोलता था और हदीस याद नहीं नबी की, जो झूठ बोलेगा ईमान जाएगा। अभी जो मैंने वाकया बताया कि ठोकर मारी थी, इसको इब्ने आयशा का कौल है कि अब्दुल मलिक खलीफा हुआ तो उसकी गोद में कुरान था, ये रखा ठोकर मारी
آگے نکلا. اسے حیات الحیوان میں بھی لکھا گیا, صفحہ نمبر 551 کے اوپر. اس کے بعد اور سنیں, اب جو بغور اہل سنت بھی سنیں. میں چاہتا ہوں میری تقریریں اہل سنت ضرور سنیں, کیونکہ جتنی زندگی ہے اب ڈر کے خطابت نہیں کرنی. اہل سنت سنیں, کیونکہ جب تک ان تک حق نہیں پہنچایا جائے گا وہ سمجھیں گے کیسے؟ انہیں تو پتا تو چلے کہ جنہیں وہ خلیفہ 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 کہتے ہیں وہ تھا کیسا, تھا کیسا. سنیے, جب اس نے پہلی تقریر کی تو پتہ ہے کیا کہا؟ تاریخ الخلفاء کے صفحہ نمبر 152 پہ کہتا ہے میں کمزور خلیفہ عثمان نہیں ہوں. اب سن لیجئے ایک ایک جملہ, اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں. تمہارے والے کی برائی تمہارا والا, میں 20 سے چھٹا, میں 20 سے جدا. سنیں, اگر مائیں اور بہنیں سنیں وہ بھی غور سے ان تاریخوں کو سنیں, کیونکہ آپ کی گود میں ہی یونیورسٹی ہے. کیونکہ آپ کے چھٹے مولا نے ہی فرمایا تھا نا. میری مائیں بہنیں غور سے سنیں کہ اگر مردوں کے درمیان سے ایمان چلا جائے تو ایمان باقی رہے گا, لیکن اگر عورتوں کے درمیان سے ایمان چلا جائے تو ایمان باقی نہیں رہے گا. مولا سے پوچھا گیا کیوں؟ کہ مردوں کے درمیان سے چلا گیا اور عورتوں میں باقی ہے تو وہ گود میں ایک قوم پال رہی ہے جسے اپنے جیسا بنا دے. تو ان کا غور سے سننا ضروری ہے. میں کمزور خلیفہ عثمان نہیں ہوں. بس میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف آ گیا. میں کمزور خلیفہ عثمان نہیں ہوں, نہ مکار خلیفہ معاویہ ہوں. میں کمزور خلیفہ عثمان نہیں ہوں, نہ مکار خلیفہ معاویہ ہوں, نہ بدکار و بے دین خلیفہ یزید ہوں. اس کے بعد اب اس جملے میں اشارہ ہے, اگر آپ جانتے ہوں گے اور مولائے کائنات کے نہج البلاغہ کو آپ نے پڑھا ہوگا تو لطف بڑا آئے گا. وہ کہتا ہے نہ بدکار و بے دین خلیفہ یزید ہوں, مجھ سے پہلے جو خلفاء تھے وہ ان مالوں کو خود کھاتے تھے, دوسروں کو بھی کھلاتے تھے. آپ نے غور کیا, ایک اور صلوات عنایت فرما دے محمد. اس ملعون کا ایک پالتو کتا تھا جس کا نام تھا حجاج ابن یوسف. یہ یاد رکھیے گا, خدا کی قسم حجاج ابن یوسف. جلدی جلدی میں آپ کی خدمت میں. اس ملعون نے 3000 جگہیں کھدوائی تھی صرف علی کی قبر کو ڈھونڈنے کے لیے. لاشاں نکال کے گستاخی کریں گے. کس نے؟ حجاج ابن یوسف نے. اگر خدا کی قسم آپ میرا ذرا سا ساتھ دیں تو میں ایک اور بات کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہوں, جس کی طرف توجہ ہونا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. صرف آپ, یہ حجاج وہ ہے جس نے 1,20,000 شیعان حیدر کرار کو قتل کیا. 1,20,000. اور یہ وہ ہیں جو جنگ میں قتل نہیں ہوئے, کبھی 10, کبھی 5, کبھی 20, کبھی 60, اور جو جنگ میں قتل کیے وہ الگ. 1,20,000 3,000 جگہ اس نے کھدوائی تھی علی کے لاشے کو نکالنے کے لیے. کاش آپ نے تاریخ سے تاریخ ملا دیا ہوتا. آج جو سعودی حکومت نے کیا, اس کا مطلب نسلیں دونوں کی ایک. کاش خدا کی قسم ان چیزوں پہ آپ توجہ کیا کریں. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے, ایک اور صلوات سے سہارا دیں. خود حجاج کے سلسلے سے میں اگر آپ کو بتاؤں تاریخ کے اندر تو اس کا ملتا ہے کہ حجاج کی ماں کا نام فاریہ تھا. کیا تھا؟ جس کے اگر سادہ معنی کروں تو نقلی کے. اب سن لیجئے, جب یہ پیدا ہوا انتہائی بدصورت بھینگا تھا. یہ بھی انہی کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. ہاں خدا کی قسم ابن مسعودی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے, مروج الذہب کے اندر
آپ کو یہ مل جائے گا، بھینگا تھا، ماں کا شیر نہیں پی رہا تھا، دودھ نہیں پی رہا تھا، تو اس دور کے نجومی نے کہا کہ 1 سال کا ایک بکری کا بچہ کاٹو اور اس کا خون چٹاؤ، پھر اگلے دن خون چٹاؤ، پھر 1 سال کے ایک دمبے کو ذبح کرو، اس کا خون چٹاؤ، اس کے بعد ایک سیاہ سانپ کو کاٹو، اس کا خون چٹاؤ۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ میں حجاج ابن یوسف کی ہسٹری غیروں کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، بڑی محنت لگی ہے، 22 دن سے مسلسل اس کام پہ لگا ہوا تھا، تب جا کے یہ جواہرات ملے ہیں۔ 3 دن تک بکرے کا خون زبان سے لگتا رہا، پھر سیاہ سانپ کا خون لگا۔ سوچئے جو خون چاٹ کے بڑا ہوا ہو، بس دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ یہ کئی سیریز چلے مولا صادق کے اوپر، تاکہ لوگوں تک کچھ بات پہنچے مولا صادق علیہ السلام کی۔ بس ایک فضیلت کا جملہ، چونکہ فضیلت سننے والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انتہائی اہم ترین واقعہ یہ جو میں نے بار بار بتایا کہ 12 حکمران دیکھے مولا نے، اور سب کے سب مولا کے دشمن، جن میں سے پہلا حاکم تو 3 سال ہی حکومت کی، اس نے بچپنا تھا مولا کا، لیکن گھر میں اگر دھمک ہو، اب کسی نے امامت کو سکون سے سانس لینے نہیں دیا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں 12 منصور دوانقی جیسا ملعون، ولید جیسا ملعون، اور یہ پورا یزید ناقص، ہمارے 6ٹھے امام کے دور میں یزید ناقص، یہ بھی تو دیکھیں، یزید یوں بھی کبھی کامل نہیں ہوتا، کبھی کبھی جملوں پہ غور کر لیا کیجئے۔ اب امام صادق کے سلسلے سے ایک واقعہ، اور آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، اور ایک دعا بھی میں امام صادق کے سلسلے سے آپ کو بتاؤں گا۔ میرے سننے والے، پوری دعا نہیں پڑھوں گا، صرف اس کے چند کلمات بتا دوں گا، تاکہ سننے والے متوجہ رہیں کہ کس طریقے سے ہمیں مصیبتوں سے بچنے کا طریقہ امام نے بتایا۔ ٹھیک ہے؟ مولا کو مارنے کے لیے ایک بار منصور دوانقی نے اپنے وزیر سے مشورہ کیا۔ اب مشورے کے جملے سنیں۔ اپنے وزیر سے کہتا، تفحصوا لی قوما، تفحصوا لی قوما، ہمارے لیے ایک ایسی قوم تلاش کرو۔ کیسی؟ ایسی قوم تلاش کرو، لا یعرفون اللہ والرسول، جو نہ اللہ کو جانتے ہو نہ رسول کو۔ شرط یاد رکھیے گا، ہمارے لیے ایک ایسی قوم تلاش کرو۔ میں ساری باتیں کتاب کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں، آپ یہ چاہیں تو کتاب دیکھ سکتے ہیں، اور کئی حوالے میں اس واقعے کے سلسلے سے دے دوں گا۔ تفحصوا لی قوما، ہمارے لیے قوم تلاش کرو، قوم تلاش کرو، لا تعرفون، لا یعرفون، لا یعرفون اللہ والرسول، جو نہ اللہ کو پہچانتے ہو نہ رسول کو۔ اس نے بہت تلاش کیا، اور قوم بربر ایک قوم پائی جاتی ہے۔ تلاش کرنے کے بعد ان سے پوچھا گیا اللہ، جب وہ بلائے گئے 50 آدمی یا 40 آدمی بلائے گئے، کہا اللہ کا یہ کون ہے؟ ہم نے تم سے سنا۔ کا رسول کا بتاؤ کون؟ کا بس کام ہو جائے گا۔ صحیح، اب سن لیجیے۔ قوم بربر، وہ لوگ اختیار سجا کے منصور کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے۔ منصور نے امام کو اپنے پاس بلوایا، اور وہ سب روم میں انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی قتل کر دینا ہے۔ ایک دم امام آتے ہی ابھی یہ نہیں پتا کسے قتل کرنا ہے۔ اس نے کہا میرا ایک دشمن ہے جسے تمہیں مانا ہے، لو ابھی، اور ہر کسی کو ہیرے جواہرات سے لدے ہوئے ایک اونٹ دینے کا وعدہ کیا تھا منصور دوانقی نے۔ بس جملہ سن لیجئے گا، میں پوری زندگی خطابت کروں، یہ جملہ بہت بڑا ہے جو کتاب کے اندر من نون میں پڑھوں گا، کہ ہمارے ایک دشمن کو مارنا ہے۔ یہ سارے حجرے میں گئے، امام کو بلا بھیجا، امام آئے، جس کو تمہیں قتل کرنا وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا رک جاؤ، بھی آ رہے ہیں۔ جب امام محل میں داخل ہوئے اور اس حجرے میں گئے، جملہ سنیے گا، کتاب کا پڑھ رہا ہوں اسی لیے دیکھ کے، کہ جیسے کتا اپنے مالک کے سامنے دم ہلاتا ہے، یہ سارے امام کے سامنے جھک گئے۔ اب جملہ
جملہ سنیں گے جو فقرہ ہے جھکے، یہ بھی کتاب کا، اور یہ بھی کتاب کا خروا لوجوہہم سجدا، سب کے سب پیشانی کے بل سجدے میں گر گئے اور اپنے چہرے پہ امام کے پیروں کے نیچے کی مٹی لے کے رگڑنے لگے۔ خدا کی قسم جیسے ہی منصور دوانقی نے جھروکے سے یہ دیکھا کہ تختہ پلٹ گیا، بس آخری مرحلے پہ میں آ گیا، تختہ پلٹ گیا، اور لکھا یہ ہے کہ ان سب نے اپنی اپنی تلوار لگائی، منصور دوانقی کی طرف دیکھ کے کہا لعنت ہو تجھ پہ، یہی تو وہ ہے جو ہمیشہ ہمارے ہاں قحط پڑتا ہے تو آ کے پانی برسواتا ہے۔ اب اس جملے پہ غور کیجئے گا، فقرہ بہت عجیب ہے۔ تو یہ سارے امام بیٹھے ہوئے تھے، یہ سارے کھڑے ہوئے تھے، سجدے میں گئے، امام کے قدموں کی مٹی لے کے منہ پہ ملنے لگے، تلوار رکھی، منصور دوانقی سے یہ کہا، اور یہ کہنے کے بعد احترام کسے کہتے؟ جنگلی تھے سارے، آج کے پڑھے لکھے کہتے ارے وہ بارگاہ کے فرسٹ اسٹیپ پہ اگر جوتا اتار دیں گے تو کیا مذائقہ ہے۔ جنگلی تھے۔ لفظ کتاب کے یہ ہے رجعوا قہقریًا، جب تک امام دیکھتے رہے اور دکھتے رہے تب تک امام کو پشت نہیں کیا، الٹے پیر پلٹ یہ تمدن ہے۔ غور کریں آپ ان چیزوں پہ تاکہ آل محمد کی قربت حاصل کر سکیں۔ حسب الرب والی ایک دعا ہے جسے آپ تلاوت کریں اور ایک سلوات بھیج دیں تو میں جلدی سے آپ کو خدا کی قسم امام صادق علیہ السلام کا یہ اس سلسلے سے آخری تحفہ جو میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ یہ ایک شخص نے سوال کیا کہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے گناہ کیسے بخشے جائیں؟ تو جب یہ اس نے پڑھا جو میں بتانے لگا ہوں تو حاطف غیبی آئی کہ تم جیسا جو بھی اس حوالے سے مانگے گا اگر اس کے گناہ زمین کے ذرات کے برابر بھی ہوں گے تو بخش دوں گا۔ اولاً تو گناہ نہیں کرو، لیکن اگر ہو گئے اور ذرات کے برابر بھی ہیں تو خدا بخش دے گا۔ اس کا پہلا فقرہ ہے، اگر آپ کو چاہیے ہوگا تو میں دے سکتا ہوں۔ بحق جلال وجہ کا یا ولی و بحق الہاشمی الابتہی، یہ اور آخری فقرہ ہے بحق القائم المہدی۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ اگر گناہوں کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں تو ائمہ نے ہمیں سہارا دیا ہے، ان دعاؤں کے ذریعے ہم مطالبہ کریں۔ بس میں اپنے گفتگو کو سمیٹنے کی منزل میں آ گیا، چند جملے مجھے مصائب کے پڑھنے، لیکن انتہائی اہم ترین مصائب ہیں میرے مولا کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں جتنا سوچ کے بیٹھا تھا اتنا آپ کی خدمت میں بیان نہیں کر سکا، لیکن چند جملے مسائل کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے شیعہ کتابوں کے اندر بھی رونے کے لیے شہادت کی شب کافی ہے۔ اگر شیعہ پھر سید یہ سوچے کہ میں مصائب سن کے رو تو ماننے کا فائدہ ہے نا۔ مولا میرے تمام بھائیوں کو سلامت رکھے جو جمع ہو گئے، دین بچتا رہا، زہرا کا گھر اجڑتا رہا۔ آج کے مصائب میں طولانی نہیں پڑھوں گا، لیکن جتنی دیر پڑھوں گا وہ قیامت کے مصائب ہوں گے۔ میرے مولا کو 12 بار شہید کرنے کے لیے بلایا ہے منصور، 12 بار۔
اہل سنت کتابوں میں نے چھٹے امام کے حوالے سے یہ جملہ دیکھا کہ آخر عمر میں آپ کی حالت ایسے ہو گئی تھی جو علماء نے لکھا ہے کثوب، جیسے پتلا کپڑا ہوتا ہے۔ اللہ جانے یہ بابا اور بیٹے کی کون سی غربت ہے۔ ساتویں امام جب قید خانے میں تھے اور آپ کے چاہنے والے نے کہا مجھے دیکھنا ہے، اس نے جھانکا کہ میرا امام اس قید خانے میں نہیں ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا میرا امام اس قید خانے میں نہیں ہے۔ میرے حق میں بھی دعا کریں گے۔ یہ میرے عزیز بھتیجہ ہے مرتضیٰ وائبریٹ حسینی کے ذریعے یہ لوگوں تک فضائل، مصائب، عزیز غازی، ساجدین سب کو خدا سلامت رکھے۔ مصائب کے چند فکرے مولا ان بچوں کو، ان آنے والے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ میں نے باپ اور بیٹے کے سلسلے سے عجیب فکرہ پڑھا۔ میرا ساتھ میں مولا کا چاہنے والا گیا جھانکا، بڑی جیسے کوئی چادر بڑی ہوتی ہے اتنا پتلا کہ امام کا بدن ہے، اور چھٹے کا سوپ جیسے چادر ہوتی ہے نا ایسے لاغر ہو گئے تھے۔ جائے اہل سنت کتابوں میں دیکھیں امام صادق کو کئی بار زہر دیا گیا، ایک بار نہیں کئی بار۔ مدینہ کے حاکم نے آپ کے گھر میں آگ لگائی۔ میں تفصیل سے مصائب نہیں پڑھوں گا، ورنہ خمسہ چاہیے مصائب پڑھنے کے لیے ہمارے ساتھ۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سب سے بزرگ ہیں یہاں پہ، گھر میں اگر بچیاں ہو بیٹی اور کوئی سیڑھی لگا کے دیوار بیٹی آتی سات بیٹیاں تھی، کئی بار فوجی سیڑھی لگا کے گھر میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا جعفر صادق یہ آپ کو ورثے میں ملا ہے، کل آپ کی اماں زہرا کے گھر میں لوگ چھتوں کو توڑ کے لاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں بس 2 یا 3 منٹ مصائب میں اور پڑھوں گا۔ آپ کے گھر میں آگ لگا دی گئی، اس مصائب کے فکروں کو سنیے۔ آپ کے گھر میں آگ لگا دی گئی، امام کی بیٹیاں اس حجرے سے اس حجرے میں، میں صرف جملہ کہوں گا پتہ آپ کا میرا چھٹا مولا تاڑے مار کے رونے لگا۔ آگ بجھا دی گئی، لوگوں نے کہا کیا ویسے تاڑے مار کے کیوں رو رہے تھے؟ پتہ ہے اپنے باپ نے کیا جواب دیا؟ کیا مجھے 10 محرم کی رات یاد آ گئی تھی؟ مجھے عاشورے کی رات یاد آ گئی تھی، دیکھ رہا تھا میری بیٹی آئے گزرے، میری پھوپھی سوچ رہے سے وہ سوچ رہے۔ میرے مولا کو آخری بار جب زہر دیا گیا نا، بس صاحب میں نے سارے چھوڑ دیے، آخری بار جب زہر دیا گیا نا جگر کٹ کئی بار مولا کو زہر دیا گیا تھا، یہ آخری بار جب زہر دیا گیا تھا مولا اپنے پیروں کو سمیٹتے تھے۔ میں نے بتایا جس کا وجود اتنا نازک اس میں زہر کا اثر کیسے ہوا، مولا پیروں کو سمیٹتے تھے پھر پھیلا دیتے تھے، بس آخری فکر سن لیجیے پھیلا دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ کو خون کی الٹی ہوئی، پھر اس کے
بعد مل کے روئیں گے، پرسا دیں گے، گریہ کریں گے. جملہ سن لیجئے، الٹی ہوئی نا تو اب آپ کے منہ سے جملہ کیا نکلا؟ لیتنی کانت لی اخت مثل زینب الکبریٰ، کاش میری بھی کوئی زینب جگر کے ٹکڑے سب عجب نہیں ہے کہ نقاب کوئی بھی نے آواز آپ حضرات سے التماس ہے کہ اس موقع پہ یہ ضرور دعا کریں کہ آل محمد کے جتنے دشمن ہیں خدا انہیں نیست و نابود کرے، اور اے آل محمد علیہ السلام ہمارے پاس آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے. سب کے سب اپنی جان کی قیمت دے کے بھی آنے والے محرم میں عزاداری کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ کے سامنے سے اگر خالی گئے نا تو آپ کے دشمن ہمارا مذاق اڑائیں گے.